السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنے ناول زندگی مارچ کا 18واں منزل پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو چلیں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ اسٹڈی روم میں داخلی دروازے کی دائیں جانب ایک سیٹر صوفہ پڑا تھا جس پر فراز صاحب براجمان تھے۔ ان کی دائیں طرف کتابوں کی الماری بنی تھی اور ساتھ ہی ایک درمیانی میز پڑی تھی جس پر ایک چائے کا مگ اور چھوٹی پلیٹ میں چند بسکٹ پڑے تھے۔ فراز صاحب کے بالکل سامنے ایک لمبی میز پڑی تھی جس کے آمنے سامنے لمبے لمبے صوفے تھے جن پر ان کے پانچوں بیٹے اور ایک بیگم بیٹھی توجہ سے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے کچھ بولنے کے منتظر تھے۔ فراز صاحب نے چائے کا مگ اٹھایا، ایک چسکی لی اور بات شروع کی۔ بہت اچھا ہوا آج یہاں سب بیٹے موجود ہیں، ورنہ میرا خیال تھا ریحان اور سبحان اس محفل میں شریک نہیں ہو پائیں گے۔ انہوں نے ایک بسکٹ اٹھایا اور اسے چائے میں ڈبو کر کھانے لگے۔ فرقان بھی اچانک ہی واپس آیا ہے اور اس سے اچھی بات یہ کہ ہمیشہ کے لیے لوٹ آیا ہے۔ اب یہ یہاں کوئی بزنس کرے گا، اگر کامیابی سے چل پڑتا ہے تو باقی بھائی بھی اس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کی بات پر فرقان نے سر ہلا کر تائید کی۔ انہوں نے ایک اور بسکٹ لیا اور چائے میں ڈبو کر کھانے لگے۔ تمہاری والدہ تمہارے مرحوم بھائی نویان اور اس کی بیٹی کے لیے بہت فکر مند ہے۔ داریہ اس وقت یہاں موجود ہماری واحد پوتی ہے۔ سبحان کی بیٹی چونکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی ہے اس لیے وہ ان کی زیادہ عادی ہے، مگر ہم داریہ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہاں تم سب کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سلسلے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تیسرا بسکٹ اٹھایا اور چائے میں ڈبوئے بغیر کھانے لگے۔ انہوں نے باری باری سب بیٹوں کے چہروں پر نگاہ ڈالی۔ فرقان کے علاوہ سب کے تاثرات مختلف تھے۔ وہ سب ان کو غور سے سنتے ہوئے انہی کے کسی فیصلے کے منتظر تھے، مگر وہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہو۔ فراز صاحب نے ان کے بولنے کا انتظار کیا، مگر جب دیکھا کہ سب خاموش ہیں تو نجمہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ کہیے بیگم صاحبہ، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ نجمہ بیگم جو پہلے ہی کچھ کہنے کو تیار بیٹھی تھی فوراً بول پڑی۔ فراز صاحب، نوجین میری بہت اچھی بہو ہے، میں اس کو ہمیشہ کے لیے یہاں رکھنا چاہتی ہوں۔ فراز صاحب ان کی بات پر مسکرائے۔ دیکھیے بیگم صاحبہ، ہم اس کو زبردستی یہاں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے تو آگے شادی کر سکتی ہے، پھر اسے یہاں سے جانا ہی پڑے گا، تب آپ یا میں کیا کر لیں گے؟ نجمہ بیگم ان کی بات پوری ہوتے ہی بول پڑی۔ تو آپ کے پانچوں بیٹے سامنے بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے، کیا ایک بیوہ عورت سے نکاح کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ کیا ان میں سے کوئی اس سے نکاح کر کے یتیم بچی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا؟ ان کی بات سن کر سب بیٹوں کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے تھے جیسے ان کی کوئی لاٹری لگنے والی ہو، مگر کوئی نہ جانتا ہو یہ کس کی نکلے گی۔ فرقان کے چہرے پر یکایک غصے اور لاج سے لالی ابھر آئی تھی۔ نجمہ بیگم کا دھیان اس پر نہیں گیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے پہلے بھی اس سے شادی سے انکار کر چکا ہے، اس لیے انہیں اس سے کوئی امید بھی نہیں تھی۔ اور میرے بیٹے نویان کی دولت بھی گھر میں رہ جائے گی۔ نجمہ بیگم کے اس جملے پر فراز صاحب مسکرائے تھے۔ وہ جانتے تھے اصل وجہ یہی ہے، ورنہ وہ کہاں اس سے اتنی محبت کیا کرتی تھی کہ اس کے بغیر رہ نہ پائیں۔ آپ شاید بھول رہی ہیں، وہ جو کچھ بھی ہے اسی کے ملے ہوئے حصے سے کیے جانے والے کاروبار کا منافع ہے۔ نجمہ بیگم اس استفسار پر چپ سی کر گئی تھی۔ پھر ضیان بول پڑا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے نویان بھائی نے بھی اس میں اپنی جمع پونجی ڈال کر زمین خریدی تھی۔ فراز صاحب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جی بالکل مجھے یاد ہے، 3 سے 4 لاکھ نویان کا تھا، باقی 25 لاکھ نوجین نے اپنے حصے سے ڈال کر زمین خریدی تھی۔ سب اس پر چپ سے ہو گئے۔ بہرحال اب جو بھی ہے نوجین کا ہے، وہ چاہے تو اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، کوئی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی 6 ماہ پہلے وہ یہاں سے جانے کے لیے اجازت لینے آئی تھی، میں نے اسے تب بھی بیٹی بنا کر روک لیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ خود ہی آگے نکاح کے لیے تیار نہ ہو، مگر کل کی تقریب میں ہونے والی باتیں تمہاری والدہ کے ذریعے میرے کانوں تک پہنچ گئی تھیں۔
میں تم سب کی ساسوں کی باتوں سے بہت غمناک ہوں۔ میں نہیں چاہتا مزید لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دیا جائے۔ اس سلسلے میں جلدی کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات بھی نہ جانے میں نے کیسے کاٹی ہے، بہتر ہے سب بیٹے سوچ لیں، اور تم میں سے جو بھی نکاح کے لیے راضی ہے وہ بتا دے تاکہ میں اس سے بات کروں۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ دونوں میاں بیوی باری باری سب بیٹوں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بیٹے تو ایسے جیسے کسی بہت بڑی مشکل میں آ گئے ہوں، جیسے کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہے ہوں۔ فراز صاحب جانتے تھے ان کے چھوٹے دونوں بیٹے کچھ بزدل واقع ہوئے تھے۔ وہ لجین کے غصے سے خوب واقف تھے اور نویان کے ہاتھ پر لگنے والی گولی کا واقعہ بھی بھولے نہیں تھے۔ پھر اس کے علاوہ ان دونوں کے آئے دن ہونے والے جھگڑے بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ باقی بڑے بیٹے کافی ہوشیار تھے، مگر اپنی بیویوں سے ڈرتے تھے کہ وہ اس کے بعد ان کا جینا حرام کر دیں گی۔ فراز صاحب ان سب کو خاموش دیکھ کر پھر سے بول پڑے۔ میں چاہتا تو خود سے کسی بیٹے کا نام تجویز کر سکتا تھا، مگر میں نہیں چاہتا کہ میں لجین سے بات کرتا اور بعد میں میرا بیٹا انکار کر کے مجھے شرمندہ کروا دیتا۔ اس بات پر فرقان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بات اسی کے لیے کہی گئی تھی۔ اب نجمہ بیگم کی آواز گونجی، سب رن مرید ہیں، اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں، اب کوئی نہیں بولے گا۔ چند لمحوں کو خاموشی چھائی رہی، پھر سبحان جو بالکل اپنے باپ کی سی طبیعت کا تھا، بڑی متانت اور خلوص سے کہنے لگا، ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، آپ بات کر کے دیکھ لیں، ویسے بھی میں ملتان میں ہوتا ہوں، مہینے میں ایک چکر یہاں لگتا ہے، لجین اور داریہ یہاں آپ کے پاس ہی رہیں گی۔ اس کی بات سن کر فراز صاحب بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے بھائیوں میں وہی ہے جو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا، اور اس کی بھی ایک بیٹی ہے، وہ کسی کی بیٹی کی عزت جانتا ہے، مگر باقی سب بھائی اس بات پر پریشان دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے ابھی کوئی نہیں بولے گا اور فراز صاحب ان کی باری باری منتیں کریں گے، مگر یہ کیا، سبحان نے تو سب کے ارادوں پر پانی ہی پھیر دیا تھا، خاص کر فرقان، اس کے چہرے پر سب سے زیادہ الجھن کے تاثرات تھے۔ سبحان اس سے بڑا بھائی تھا، اور نہ صرف دونوں بھائیوں میں بہت بنتی تھی بلکہ دونوں کی بیگمات میں بھی بہت پیار تھا۔ ان دونوں میں سگی بہنوں والا پیار تھا۔ امیمہ بھابھی کے ہاتھ میں پکڑے جانے والے موبائل فون سے لے کر گھر کی LCD تک ہر چیز فرقان کی دی ہوئی تھی۔ پھر اتنے سال اس نے نویان کے لیے دل میں نفرت پال کر رکھی تھی، اب وہ سبحان بھائی سے نفرت نہیں پالنا چاہتا تھا، اور لجین دوبارہ سے اس کی بھابھی بننے جا رہی تھی۔ وہ یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ یکدم بہت زیادہ بے چین ہونے لگا۔ وہ خود پر غصہ ہونے لگا کہ اس نے بولنے میں دیر کیوں کر دی۔ اچھی طرح سوچ لو، یہ نہ ہو کل کو اسے کوئی احسان جتائے کہ میں نے تجھ بیوہ سے نکاح کر کے احسان کیا ہے، اور کل کو وہ بچی بابے سے شکوہ کرے کہ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ فراز صاحب نے سبحان پر اپنی پریشانی بھی واضح کر دی۔ سبحان نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ابا جان آپ بے فکر رہیں، اگر میں نے حامی بھری ہے تو پھر پورے خلوص سے رشتہ نبھاؤں گا، البتہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں مزید سوچ کر آپ کو آخری فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ سبحان کے چپ ہوتے ہی ضیاء بول پڑا، ابا جان آپ کیوں ان کی اتنی فکر کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایک بیوہ سے نکاح کرنا احسان ہی تو ہے، اگر بھائی یہ جتا بھی دیں گے تو کوئی بڑی بات تو نہیں، ہر کوئی نویان بھائی جیسا تو نہیں ہو سکتا جو چپ کر کے صرف ان کی سنے۔ سبحان بھائی تو امیمہ بھابھی کی بھی غلط بات نہیں سنتے، پھر لجین بھابھی کو خود بھی خیال کرنا ہوگا، یہ ان کی دوسری شادی ہے۔ ضیاء کی بات پر فراز صاحب سنجیدہ ہو گئے۔ میں تم سب پر یہ بات واضح کر دوں کہ کسی بیوہ سے نکاح کرنا کوئی احسان نہیں ہے، پھر کیا معلوم وہ خود ہی انکار کر دے، یہ تو ہماری اپنی سی کوشش ہے، اور یہ اچھے مسلمانوں کے اوصاف نہیں کہ کسی کو تنگ کر کے رکھا جائے یا کمتر ثابت کرنے کے لیے تانے دیے جائیں۔ بیٹا، لڑائی کبھی کسی ایک کی وجہ سے نہیں بڑھتی، کوئی آگ لگا کر ہوا دینے والا ہو تبھی تو شعلے بھڑکتے ہیں۔ نویان بھی اتنا سیدھا نہیں تھا کہ اکیلی وہی لڑتی رہی ہوگی، نویان بھی کم غصے والا نہیں تھا، بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ایک زیادہ غصے میں ہو تو دوسرا بات کو ختم کر دے۔ فرقان ان کی باتوں کو سرسری سن رہا تھا، وہ تو کسی اور ہی مشکل میں نظر آ رہا تھا،
نجمہ بیگم کو ایک اہم کام یاد آ گیا تو وہ اٹھ گئیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر فراز صاحب نے سبحان کے آخری فیصلے تک کے لیے محفل برخاست کر دی۔ سامعین حضرات، امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے تبصرہ ضرور کیجیے اور اگر پسند آ رہا ہے تو لائک بھی کر دیجیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔